السلام علیکم دوستوں، انفو موزیک میں آپ سب کا خوش آمدید۔ سعودی عرب کے میپ کو زوم کر کے دیکھا جائے تو یہاں ریگستان کے بیچوں بیچ بہت بڑے ایریا پر ایسے گرین سرکلز دکھائی دیتے ہیں۔ ایسا دکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ اس ویران ریگستان میں کچھ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ دوستو، گوبی ڈیزرٹ دنیا کے سب سے تیزی سے بڑھنے والا ریگستان ہے۔ یہ ریگستان چائنا سے منگولیا تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ ریگستان ہر سال 6000 اسکوائر کلومیٹرز ہری بھری زمین نگل کر پیچھے بنجر زمین چھوڑ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے لینڈ ایریا میں اب صرف چند ہزار لوگ ہی رہتے ہیں۔ صرف گوبی ڈیزرٹ ہی نہیں ہے جو تیزی سے پھیل رہا ہے، دنیا میں موجود تمام ریگستان ہی آہستہ آہستہ پھیل رہے ہیں۔ اور ایسا ہونے کی سب سے بڑی وجہ کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ ہے۔ اس کے کسی حد تک ذمہ دار ہم سب انسان ہوتے ہیں۔ درختوں کو اپنے مقصد کے لیے کاٹنا اور تیزی سے انڈسٹریز مینوفیکچر کرنا، ماحول کو خراب کرنا، یہ انسان کی بنائی ہوئی ایسی تباہی ہے جس کو ڈیزرٹیفیکیشن کہا جاتا ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ڈیزرٹیفیکیشن اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ 2050 تک ارتھ کا 25% حصہ بنجر اور نقارہ زمین میں کنورٹ ہو جائے گا، اور ایئر 30,000 تک حیرت انگیز طور پر 50% لینڈ ایریا بنجر اور نقارہ زمین میں کنورٹ ہو جائے گا۔ لیکن سچویشن اتنی بھی خوفناک نہیں ہے۔ اس سچویشن کو سعودی عرب نے جس طریقے سے ہینڈل کیا ہے اس کا یقیناً کوئی جواب نہیں ہے۔ 1938 سے پہلے سعودی عرب کے ساتھ ساتھ تمام عرب کنٹریز اتنی ڈیولپ نہیں ہوا کرتی تھیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب یہاں سے آئل نکلا اور پوری دنیا میں آئل کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی رہی تو ساتھ ساتھ ان کے بینک بیلنسز میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ کئی سالوں تک تو آئل کے پیسوں پر عیاشیاں چلتی رہیں، بڑے بڑے پیلیسز، لگژری لائف سٹائلز اور اتنا پیسہ کہ گننے کا ٹائم بھی نہیں تھا۔ یہ سب آئل سے آنے والے پیسوں کا نتیجہ تھا، اور آئل بھی اتنا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے۔ سعودی عرب کے پاس آج بھی اتنے آئل ریزروز موجود ہیں کہ وہ دنیا میں آئل ایکسپورٹ نہ کریں تو اگلے 221 سالوں تک وہ اپنی کنزپشن پوری کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ آئل ہی تو ہے جس کو سعودی عرب ایکسپورٹ کر کے سیل کر کے آج اس مقام پر کھڑے ہیں۔ یہ آئل ایکسپورٹ کرنا سعودی عرب کی مجبوری ہے۔ یہ بات دیر سے ہی صحیح، لیکن سعودی عرب کے لیڈرز کو سمجھ آ گئی۔ کچھ سالوں تک سعودی عربیہ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی تھی۔ ان کے پاس اتنی بائنگ پاور ہے کہ وہ چیزیں بہت آسانی سے امپورٹ کر لیتے تھے، جیسے کہ کھانا پینا، فروٹس، ویجیٹیبلز اور پانی ہے۔ جی ہاں، سعودی عرب کے پاس آئل تو بہت ہے، لیکن ان کے پاس پانی نہ ہونے کے برابر ہی ہے۔ سعودیہ آج بھی پانی فرانس، اٹلی، کویت اور یونائٹڈ کنگڈم سے امپورٹ کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ڈیزرٹیفیکیشن ہی ہے۔ سعودی عرب کے ان ممالک میں شامل ہوتا ہے جہاں سب سے کم بارش پڑتی ہے۔ سعودی عرب میں اینولی صرف 4 انچ بارش پڑتی ہے۔ اپنے آپ کو آئل اور امپورٹڈ کھانوں کی ڈیپینڈنسی سے نکالنے کے لیے 1970 میں سعودی عرب نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ بھی کر کے اپنے ایگریکلچر کو امپروو کریں گے۔ ان کا ماننا تھا کہ ان کے پاس کم سے کم اتنے ریسورسز ہوں کہ وہ اپنی ریکوائرمنٹس خود پوری کر سکیں۔ آج اگر سیٹلائٹس کے تھرو سعودیہ کا میپ دیکھا جائے تو اسے صاف دکھائی دیتا ہے کہ سعودیہ کے لاکھوں ایکڑ بنجر زمین کو آہستہ آہستہ گرین سرکلز میں کنورٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ سرکلز کچھ اور نہیں بلکہ ایگریکلچر لینڈ ہیں جن کو سینٹر پیوٹ اریگیشن کے ذریعے پانی دیا جاتا ہے۔ اس میں اسپیشلی ڈیزائن سپرنکلرز کے ذریعے فارمز کو صرف اتنا پانی دیا جاتا ہے جتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور ان کے بیچ میں لگا بہت بڑا پائپ ٹائر کے ذریعے فکس پاتھ پر چلتا ہے، اور اس کی وجہ سے فارم کی شیپ سرکل ہوتی ہے۔ وادی الدواسیر میں بنا یہ لینڈ فارم ٹوٹل 5000 اسکوائر کلومیٹرز پر پھیلا ہوا ہے، اور وقت گزرتے گزرتے یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے ہزاروں گرین ڈاٹس جو آپ کو دکھ رہے ہیں، یہ 1 کلومیٹر ڈائیمیٹر کا ایک فارم ہے، یعنی قریب ایک سرکل 100 ایکڑ کا ہے۔ صرف یہی ایک جگہ نہیں جہاں سعودی ایسے فارم لینڈ بنا رہا ہے، بلکہ پورے سعودیہ میں درجنوں ایسے ایریاز ہیں جہاں یہ فارمز بنائے جا چکے ہیں، جس کے تبوک پروونس بھی شامل ہے جہاں لائن سٹی بنائی جا رہی ہے۔ یہاں مین کوشچن یہ ہے کہ سعودیہ کے پاس ان سب کے لیے اتنا پانی کہاں سے رہا ہے؟ نہ تو ان کے پاس کوئی نیچرل واٹر ریسورسز ہیں اور نہ ہی یہاں اتنی بارش ہوتی ہے۔ 1970s کے بعد سعودیہ نے بھی لیبیا کے بعد ڈیزرٹ کے نیچے سے پانی ڈھونڈنے کا کام شروع کیا تھا،
لیکن اتنا زیادہ تو نہیں، لیکن 480 کیوبک کلومیٹر پانی ملا تھا۔ 1970 سے لے کر آج تک جتنی بھی فارمنگ ہوئی ہے اس میں انہیں انڈر گراؤنڈ واٹر سے 21 کیوبک کلومیٹر پانی نکالا جا چکا ہے۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سعودیہ نے مشکل حالات سے لے کر ہزاروں نہیں لاکھوں گرین فارمز بنانے میں کامیاب ہو چکا ہے، اور یہ نمبر ہر سال بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔